الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، لوگو تم دوسروں کے متعلق بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ تم کسی کی کمزوری کی ٹوہ میں مت رہا کرو اور جاسوسوں کی طرح رازدارانہ طریقے سے کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش مت کرو، یعنی خود کریت مت کرو، نہ آپس میں حسد کرو، نہ بغض رکھو، نہ کینہ رکھو، اور نہ ایک دوسرے سے منہ پھیرو، بلکہ اللہ کے بندو اللہ کے حکم کے مطابق بائی بائی بن کر رہو۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نصیحت فرمائی ہے، اور خاص ان چیزوں سے جس سے انسان کو نقصان ہوتا ہے ان سے بچنے کی آپ نے تاکید فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا ایاکم والظن، لوگوں بدگمانی سے بچو، کیوں؟ فإن الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑی جھوٹی بات ہے۔ تو اس حدیث پاک میں ان چیزوں کی ممانعت فرمائی گئی جو دلوں میں بغض اور عداوت پیدا کرتے ہیں، آپس میں تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز بدگمانی ہے، اس کو سب سے بڑا جھوٹ کہا گیا۔ جو شخص اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب کسی سے ذرا سا اختلاف ہو تو اس کے ہر کام میں اس کو بدگمانی ہوتی ہے، پھر اس بدگمانی کی وجہ سے بہت سی غلط باتیں اس کی طرف منسوب کرتا ہے، تو اس کا اثر ظاہر پر بھی پڑتا ہے اور باطن پر بھی پڑتا ہے۔ آپس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، دوریاں ہوتی ہیں۔ اب سوال، اس کو بدگمانی کو بڑا جھوٹ کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی زبان سے جھوٹ بولتا ہے تو اس کا گناہ سب جانتے ہیں یہ گناہ ہے، لیکن ایک آدمی بدگمانی دل کے اندر رکھتا ہے تو جب وہ بیٹھ جاتی ہے دل کے اندر تو ہر وقت اس کے بارے میں وہ غلط ہی سوچتا رہتا ہے، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے۔ لہذا یہ دل کا گناہ ظاہری گناہ کے مقابلے میں زیادہ شدید اور سخت ہے، اسی کو فرمایا اکذب الحدیث۔ یہ بدگمانی کیا چیز ہوتی ہے؟ کسی کو دیکھ کر کوئی حکم لگا لینا اس کے اوپر۔ مثلا ایک دیندار شخص ہے، مبلغ ہے، کسی شخص نے دیکھا کہ وہ شراب خانے کے اندر داخل ہو رہا ہے، تو اب دیکھنے والے نے جو ہے وہ دیکھ لیا اس کو، اب وہ اس کے اوپر بدگمان ہو گیا۔ بدگمان اس لیے ہو گیا، کہنے لگے اچھا دیکھیے، لوگوں کو تو واعظ پڑھتا ہے اور نیکی کی ترغیب دیتا ہے، خود یہ شراب خانے میں داخل ہوا۔ اب یہ شراب خانے میں داخل ہوا تو شراب خانے میں اور کیا کام کرنا ہے؟ صرف پینا ہے اور خریدنا ہے، تو کچھ پی بھی لے گا اور خرید کے گھر بھی لائے گا، تو یہ بدگمانی ہے کیا؟ ہاں، نیک گمان بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ واعظ پڑھنے کے لیے اندر گیا ہو، اس سے سمجھائے گا کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ اپنے لیے جہنم جو ہے وہ خرید رہے ہیں، اللہ نے حلال روزی کے اتنے ذرائع رکھے ہوئے ہیں، آپ کو یہ لعنت والا کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ آپ دیکھو ایک ہی شخص ہے، ایک شخص نے اس کے بارے میں بدگمانی کی اور دوسرے شخص نے نیک گمان کیا، کہتے یہ تو ایسا نہیں ہے، استغفر اللہ، یہ شراب کیسے پیے گا؟ یہ تو اس کو سمجھانے کے لیے گیا ہوگا، چل دیا۔ تو
تو یہ جو جس نے نیک گمان کیا اس کے بارے میں اس کو ثواب ملے گا. کیا ملے گا؟ جی اس کو ثواب مل گیا، کیوں اس نے اچھا گمان اس کے ساتھ کیا. دوسرے نے بدگمانی کی، آپ کی یہ پیے گا اور پیتا ہوگا تو محشر کے میدان میں پولیس سرات پہ اس کو روک دیا جائے گا، کہتے ہیں کہ تم پہلے ثبوت پیش کرو. کیا؟ اور پھر ممکن ہے دوسرے لوگوں سے بھی کہتا پھرے گا کہ جناب میں نے تو اس کو خود دیکھا شراب خانے کے باہر تھا، وہ چرسیوں کے ساتھ مل رہا تھا. تو اس طرح فرمایا کہ لوگوں تم بدگمانی سے کیا کر لو؟ بچو. اور حدیث میں حسن الظن من حسن العبادہ، نیک گمان رکھنا یہ بہترین عبادت ہے. تو اس طرح سے ہمیں یہی حکم دے دیا گیا، ہر ایک کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اس نے کہاں سے لایا، یہ کہاں جا رہا ہے، کیوں آ رہا ہے، ہمیں اس کے ساتھ کیا ہے، ہمیں تو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. کسی شخص کو دیکھا کسی خاتون کے ساتھ، برقع پوش خاتون ہے، بعض آدمی سے بات کرتا ہے تو بس بدگمانی شروع ہو گئی کہ جناب دیکھیے نامحرموں کے ساتھ بات کر رہا ہے. ہو سکتا ہے اس کی ماں ہو، وہ ہے نا، بہن بھی ہو سکتی ہے، اہلیہ بھی ہو سکتی ہے، بیٹی بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی، ہمیں اس کے ساتھ کیا ہے، کون ہے کیا نہیں ہے. تو فرمایا کہ یہ مرض جو انسان کو تباہ برباد کر لیتا ہے. ایسے ہی کسی کے پاس گاڑی دیکھی تو بدگمانی شروع ہو گئی کہ جناب اس نے گاڑی کہاں سے لائی، اس کے پاس اتنی آمدنی تو ہے ہی نہیں، ہاں ضرور کوئی گڑبڑ کی ہوگی. ہمیں کیا ہے اس کے ساتھ، اس نے گاڑی کہاں سے لائی، اگر اس نے خیانت بھی کی ہوگی تو وہ جو جانے اور اللہ جانے، اللہ تعالی حساب لیں گے اس سے کہ آپ نے خیانت کیوں کی ہے. تو اس طرح سے ایسے ہی کوئی آدمی جو ہے کسی ادارے کا ذمہ دار ہے، بیت المال کی رقم اس کے پاس ہے، خزانچی ہے مسجد کا، تو بس فوراً بدگمانی ہو جاتی ہے کہ اس نے گڑبڑ کی ہوگی. تو اس پر وہاں محشر کے میدان میں دلیل پیش کرنی پڑے گی. آ جاؤ. تو خود اپنے آپ کو بلا وجہ بدگمانی میں مبتلا کر دیا اور دل میں بٹھا لیا اس چیز کو، اور آگے بھی وہ بات کہتا رہے گا لوگوں کو، تو اور لوگ بھی بدگمان ہو گئے اس کی وجہ سے. اس لیے فرمایا کہ ایاکم والظن، لیکن میرے امتیوں آپ اس بدگمانی سے بچو، یہ بہت بڑی جھوٹی بات ہے. بہرحال یہ ہے، لہذا کسی کے بارے میں کبھی بدگمان ہونا ہی نہیں چاہیے. ضرورت کیا ہے، کس نے لایا، کہاں سے لایا، کہاں گیا، کیا کر رہا ہے. ہمیں تو اپنی فکر ہونی چاہیے، اپنے قبر کی فکر ہونی چاہیے، اپنے اندر جتنی بیماریاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس لیے آپ نے نصیحت فرمائی. اس کا دوسرا پہلو بھی ہے. کیا دوسرا پہلو؟ وہ بھی حضور پاک نے فرمایا. دیکھیے ادھر یہ فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ بدگمانی مت کرو. کیا؟ اگر وہ واقعی ویسا ہی ہے، شراب کھانے میں گئے شراب پینے کے لیے، تو مجھے کیا ہو اس کے ساتھ. اس لیے فرمایا کہ بدگمان مت ہو جاؤ. دوسرا یہ ہے کہ فرمایا اتقوا من مواضع التہمہ، فرمایا دیکھو تہمت کے جگہوں سے بچو. کیا؟ اپنے آپ کو بلا وجہ کیوں مشکوک کر رہے ہو؟ تو احتیاط رکھو. کیا رکھو؟ احتیاط رکھو، اپنے آپ کو تہمتوں سے بچاؤ. بلا وجہ ایسی جگہ پر جانا جہاں پر لوگوں کو بھی تہمت کا موقع ملے، اس کا احتیاط کرنا چاہیے. یہ بھی دوسرا پہلو بتا دیا. یہ شریعت سبحان اللہ دونوں پہلو رکھے. غریب کو بتایا گیا کہ مانگا نہ کیا کرو، لوگوں کے سامنے دست سوال دراز مت کرو. یہ غریبوں کو آپ نے ہدایت دی. امیروں سے فرمایا کہ تم خرچ کر لیا کرو. کیا؟ تو سوال ہے کہ جب غریبوں کو بتایا کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، مت مانگو، مت مانگا مت کرو، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ غریبوں امیروں سے کہا جائے گا خرچ مت کرو. نہیں، امیروں سے بتایا گیا کہ تم خوب خرچ کر لو. کیا کر لو؟ غریبوں کو دے دو اور سب کو دے دو، مساکین کو دے دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، انسانوں کی مدد کرو، ہے نا. وہ یہ سب مخلوق کی یہ ساری چیزیں آپ کو اتنے درجات ملیں گے. ان کو بتایا بلا وجہ مانگو مت، تو ان کو بتایا بخل مت کرو. تو دونوں پہلو یہاں فرمایا بدگمان نہیں ہونا چاہیے، لیکن دوسرا پہلو ہے کہ اپنے آپ کو بدگمانی سے کیا کر لو؟ بچاؤ. بلا ضرورت لوگوں کو کیوں موقع دے رہے ہو؟ حدیث پاک میں ایک واقعہ ہے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، تو ایک خاتون حضرت کی خدمت میں آئی. آپ اعتکاف میں تھے با پردہ. جب وہ واپس جانے لگی، وہ خاتون دروازے سے تو نکلنا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چلے تھوڑا دور تک. دور کا مطلب ہے کہ مسجد کے حدود کے اندر اندر ہی. تو ادھر سے دو صحابی گزر رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ایک خاتون ہے. تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو بلایا. کیا؟ فرمایا آ جاؤ. انہوں نے کہا حضرت کیا حکم ہے؟
فرمایا یہ خاتون حضرت صفیہ ہے کیا؟ یہ خاتون حضرت، انہوں نے کہا استغفر اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے بارے میں کیا نعوذ باللہ من ذالک کچھ غلط سوچ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون تھی، کون خاتون تھی؟ حالانکہ آپ تو مسجد میں تھے، اعتکاف میں تھے، بات سمجھ آ گئی؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہوں سے منزہ اور پاک ہیں، لیکن امت کو بتانا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں ان شیطان یجری من الانسان مجری الدم، آپ نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، ہو سکتا ہے شیطان آپ کے دل میں ذرا سا خیال ڈال دیتا کہ کون تھی یہ خاتون، کیا تھی، اس لیے حضرت نے معاملہ ہی صاف کر دیا۔ گویا اس طرح سے آپ نے امت کو بتا دیا کہ لوگوں کو بدگمانی کا موقع نہیں دینا چاہیے، گویا کہ دونوں طرف سے ہے۔ ایک تو کہ لوگوں کے ساتھ نے حسن ظن رکھو، دوسرا لوگوں سے بتایا گیا کہ بے احتیاطی مت کرو جس سے لوگوں کو چمے گویاں کرنے کا موقع فراہم کرو گے آپ، دونوں پہلو رکھنے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اصل تو حکم یہی ہے کہ کسی کے بارے میں بدگمان مت ہو جاؤ۔ ہردوئی میں ایک مدرسہ ہے اشرف المدارس، تو اس کے تحت میں ایک اور ہے دعوت الحق اس کو کہتے ہیں، تو اس کے تحت مکاتب اور مدارس سینکڑوں چل رہے ہیں۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ نے اس کو قائم کیا تھا، تو دفتر الگ الگ تھا ایک ہی جگہ، مدرسہ کا دفتر الگ تھا اور دعوت الحق کا دفتر الگ تھا۔ منشی لوگ یہاں بھی بیٹھتے تھے، منشی لوگ یہاں بھی بیٹھتے تھے، کام بہت تھا۔ تو مہینے میں ایک مرتبہ تمام مدارس کے جو ذمہ داران ہوتے تھے وہ آتے تھے مدرسے میں، باقی مدارس دور دور تھے مکاتب، تو وہ دیکھتے تھے کہ اس مہینے میں کتنا چندہ لایا اور کیا حساب آگا وہ، اور حضرت نصیحت بھی فرماتے تھے ان میں، اس میں مدرسین بھی ہوتے تھے اور کبھی وہ نظما حضرات بھی ہوتے تھے، محتمم حضرات اور یہ سفرا وغیرہ۔ بہرحال تو وہاں جو بیٹھے تھے دعوت الحق کے دفتر میں، تو گاؤں تک کے ان کے پیچھے تھے وہ جو منشی حضرات ہیں، ان قلم بھی تھے، تو حضرت نے دفتی میں کارڈ بورڈ لٹکا کے رکھی تھے، اس میں لکھا تھا کہ یہ گاؤں تک کے ان کے ذاتی ہیں، یہ گاؤں تک ان کے کیا ہیں، قلم بھی ان کے اپنے ہیں، البتہ سیاہی دعوت الگ کی ہے، کیا یعنی سیاہی جو ہے وہ دفتر کی ہے، لیکن قلم کسی کے پاس میڈ ان چائنا ہے، کسی کے پاس کچھ ہے۔ تو اتنا احتیاط فرماتے تھے تاکہ وہ جو آئیں گے دیکھنے والے دوسرے جو اس کے تحت جو مدرسے چل رہے ہیں، وہ آ کے کہیں بدگمان نہ ہو جائیں کہ جناب دیکھیے یہاں تو ماشاء اللہ یہاں تو اچھے سے وہ گھاؤ تگیے لگے ہوئے ہیں، اور منشیوں کے ہاتھ میں تو چائنا کے اور کہاں کے قیمتی قلم ہے، اور وہاں مدرسے میں ٹاٹ بھی نہیں۔ تو بدگمانی کو دور کرنے کے لیے حضرت نے وہ دفتیاں لگائی تھی۔ ظاہر سی بات ہے اتنا کون کرے گا کہ ہر جگہ دفتیاں لگائے پھرے، بس ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ بدگمانی نہ کیا کرو، بدگمانی بس حسن ظن رکھیں گے۔ اگر ہم کسی غلط آدمی کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھیں گے تب بھی ہم کو ثواب ملے گا، کیونکہ ہم کو بتایا گیا کہ حسن ظن حسن العبادہ، حسن ظن من حسن، اچھا گمان یہ اچھی عبادت ہے، تو مفت کا ثواب ملے گا۔ کیا ملے گا؟ مفت کا ثواب مل رہا ہے، اور بلا وجہ بدگمانی کریں گے تو مفت کا گناہ ہے۔ اس لیے ایک تو یہ آپ کے فرمایا، پھر فرمایا ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا، یہ مترادف الفاظ ہے۔ مترادف کا مطلب ہوتا ہے کہ الفاظ الگ الگ ہیں لیکن مفہوم سب کا ایک ہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے عیب معلوم کرنے کی کوشش مت کرو۔ کیا؟ لوگوں کے عیب کوشش مت کرو، کسی کی ٹوہ میں مت لگو، کسی کوئی کمزوری ہاتھ لگے اور اس کو آپ جو ہے وہ میڈیا میں لگا دیں گے، دوسری کی چھپی ہوئی کوتاہیوں اور خامیوں اور ان کی تلاش مت لگو۔ یہ فرمایا کہ ایسا مت کرو، اور فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ جو آدمی دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں لگا ہوا ہو، کس میں، اور اس کو لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کرے، بعض اس کو بدنام کرنے کے لیے اس کے ساتھ ضد ہے کچھ ہے، تو اللہ تعالیٰ خود اس کے عیبوں کو ظاہر کرے گا اور اس کو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ حدیث میں جو دوسروں کے عیبوں کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ اور کون یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب میں تو بالکل جو ہے وہ فرشتہ صفت ہوں اور میرے اندر کوئی خامی اور عیب نہیں ہے؟ اس لیے یہ بھی منع ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو کسی کے عیب کو چھپائے گا
اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا زندہ دفن کی جانے والی لڑکی کو بچانے والے شخص کو ثواب ملے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عرب کے اندر بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اب ایک آدمی ایک بچی کو دفن کرنے کے لیے جا رہا ہے، قبر کھود رہا ہے، تو دوسرا ادھر سے آ گیا، اس کو معلوم ہے کہ یہ اس کا باپ ہے، یہ اس کو قبر میں بھر دے گا اور اوپر سے مٹی ڈالے گا۔ وہ آیا اور اس نے اس بچی کو بچا لیا، کہا کہ میں اس کو آپ جو مارنے نہیں دوں گا۔ تو جتنا ثواب اس آدمی کو ملے گا جس نے اس لڑکی کو بچا لیا، تو اتنا ثواب ملے گا اس شخص کو جس نے کسی کے عیب کو دیکھا اور اس کو چھپایا، کسی کو بتایا نہیں، کہا کہ بھائی میں تو خود عیب دار ہوں، مجھے دوسروں کے عیب ظاہر کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو اتنا ثواب اس کو ملے گا۔ تو کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ ایک آدمی اپنی بچی کو دفن کرنے کے لیے جائے گا، دوسرا بچائے گا؟ ایسا ہے واقعہ، تاریخ میں بہت سارے واقعات ایسے ہیں۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام لانے سے پہلے میں نے کچھ نیک کام کیے ہیں، اس کا مجھے ثواب ملے گا؟ جیسے اسلام لانے سے پہلے کوئی شخص غریبوں کی مدد کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے غریبوں کی مدد کرنا یہ اچھی بات ہے نا، اس کا ثواب ضائع نہیں ہوگا، اس کا ثواب بھی ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کیا کام کرتے تھے اسلام سے پہلے؟ اچھا کام کون سا کیا آپ نے؟ انہوں نے کہا، حضرت میں لڑکیوں کو خریدتا تھا اور ان کو پھر کسی کے حوالے کر کے بھائی اس کو دودھ پلاؤ، اس کو دودھ پلاؤ، تو اس کو اپنا خرچہ دیتا تھا۔ اور اس نے اپنا واقعہ خود نقل کر لیا کہ میرے 2 اونٹ گم ہو گئے تھے، ریگستان میں گئے، جھاڑیوں کو پتے کھاتے کھاتے کہیں اور پہنچے، پھر میں ان کی تلاش میں نکلا، میرا گھوڑا ساتھ تھا، اسی پر میں گیا ان کو، لیکن وہ ملے نہیں، یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو گیا۔ تو اندھیرا جب ہو گیا تو میں نے دیکھا دور ایک جگہ آگ جل رہی ہے، تو میں سمجھا کہ وہاں کوئی نہ کوئی ہوگا، ظاہر سی بات ہے بلا ضرورت کوئی آگ جلائے گا بھی نہیں، اور اگر آگ جل رہی ہوگی تو کوئی نہ کوئی وہاں ہوگا۔ میں آگ کے پاس پہنچا، میں نے دیکھا وہاں خیمہ ہے اور خیمے کے اندر کچھ خواتین ہیں، خیمے سے باہر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور سردی کا موسم تھا، وہ آگ سے گرمی حاصل کر رہا تھا، آگ تاپ رہا تھا۔ تو الیک سلیک کرنے کے بعد اس نے پوچھا کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ تو میں نے سارا واقعہ بتایا، میرے 2 اونٹ گم ہو گئے ہیں، میں ان کی تلاش میں ہوں۔ اس نے کہا کہ کس رنگ کے ہیں، کیا ہے، خد و خال کیا ہے؟ میں نے بتا دیا۔ اس نے کہا ہاں وہ میرے پاس ہیں، وہ یعنی یہاں سے گھومتے گھومتے وہ کھاتے کھاتے آئے، ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے آپ کے پاس ہیں۔ تو اب اندر جو ہے خیمے کے اندر کچھ خواتین تھی بھی، اس کی اپنی بیوی بھی تھی، اس کو درد ذہ تھا، ڈیلیوری، تو وہ کہہ رہا تھا، وہ جوان تلوار وہیں رکھی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ اگر لڑکی پیدا ہو گئی تو میں اس تلوار سے اس کے ٹکڑے کر دوں گا، یہ کتاب میں لکھا واقعہ، اور اگر لڑکا پیدا ہوا تو پھر تو اس کو تو زندہ ہی رکھنا ہے، کیونکہ اہل عرب لڑکیوں کو ناپسند کرتے تھے، تو وہ یا تو ان کو مارتے تھے اسی وقت، یا ذرا سا بڑی ہو گئی تو قبر میں ڈالتے تھے۔ یہ قرآن پاک میں ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان واقعات کو کوئی انکار نہیں کر سکے گا کیونکہ قرآن پاک میں ہے۔ بہرحال تو اس نے کہا کہ میں اس کے ٹکڑے کر دوں گا۔ تو تھوڑی دیر گزری، وہاں سے ایک خاتون آئی، اس نے کہا کہ آپ کی لڑکی پیدا ہوئی۔ اب وہ اٹھا تلوار لے کر کہ ایک ماریں گے اس کو، ایک ہی تو مارنا ہے، کیوں گردن پر مار لیا، اللہ اللہ ختم خیر۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، میں نے اس سے کہا کہ میں اس کو مارنے نہیں دوں گا۔ ابھی وہ اسلام قبول نہیں کیا اس نے، لیکن دل میں بہت جو ہے وہ رحم دل تھا۔ تو اس نے کہا کہ کیوں، یہ تو کسی کام کی ہے ہی نہیں، نہ لڑ سکتی ہے، نہ جنگ کر سکتی ہے، یہ تو بوجھ ہے، عیب ہے، میں اس کو ماروں۔ اس نے کہا نہیں، میں اس کو خرید لوں گا۔ آپ اسے کیا دو گے؟ کہا جو 2 اونٹ میرے آپ کے پاس ہیں ان میں سے 1 اونٹ لے جاؤ۔ انہوں نے کہا وہ تو دونوں میرے ہیں، وہ تو دونوں پہلے سے ہی، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے وہ تمہارے اونٹ ہے؟ تو وہ تو اور کسی بھی کو میں نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں یہ گھوڑا دیتا ہوں کیا؟ تو جس گھوڑے پر وہ سوار تھا گھوڑا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو وہ لڑکی صبح کو جب روشنی آ گئی، سورج طلوع ہوا، اس کو لے کر آیا گود میں، تو کسی عورت کے حوالے کر دے، اس کو دودھ پلاؤ، میں آپ کو خرچہ دوں گا۔ تو اس طرح سے اب وہ جہاں بھی سنتا تھا فلاں گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو فوراً پہنچ جاتا تھا، تو کسی کو چادر دیتا تھا،
کسی کو بکری دیتا تھا، کسی کو بھیڑ دے دیا، کسی کو کچھ 10 درہم دے دیے، تو اپنے لڑکیوں کو اس طرح سے بیچتے تھے، چلو جاؤ، نہ رہے بانس نہ بجے بنسری، کرنا کیا ہے، ویسے تو مارنا ہے، اصل تو اپنے سے دور کرنا ہے، چلو یہ لے جائے جہاں لے جائے، ہمیں اس کے ساتھ کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہ آپ نے کتنی لڑکیوں کو خریدا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت تقریباً 300، کیا 300 لڑکیوں کو میں خرید چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ تو بہرحال یہ جو ہے زندہ لڑکی جس کو ابھی قبر میں دفن کریں گے، یہ اس کو بچا رہا ہے، تو جتنا ثواب اللہ اس کو دے گا اتنا ثواب اس آدمی کو دے گا جس نے کسی کے عیب کو دیکھا پھر اس عیب کو چھپا لیا۔ سوال دونوں میں مناسبت کیا ہے؟ دونوں میں ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے عیب ظاہر نہ ہو، میرے عیب۔ اب ایک آدمی نے اس کسی کا عیب دیکھا، وہ عیب بہت بڑا تھا، اگر وہ اس کو ظاہر کرتا تو اس کو خجالت ہو جاتی، وہ کہتا ہے اس سے بہتر تھا تو میں مر ہی جاتا، میں تو گویا کہ اس نے اس کو مرنے سے بچایا۔ کیا ظاہر سے اعتبار سے مرے گا تو نہیں، لیکن اتنی خجالت ہوگی، اتنی شرمندگی ہوگی، اتنی ذلت و رسوائی ہوگی، وہ کہے گا اس سے بہتر تھا میرے لیے کیا مرنا ہی بہتر تھا، تو اس لیے اس نے اس کو چھپا لیا، گویا کہ مرنے سے اس کو بچایا، مرنے سے اس کو مانوی طور وہ مر جاتا بیچارہ۔ تو فرمایا اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا اس کو جس نے لڑکی کو بچا لیا، حالانکہ اس نے لڑکی کو بچا لیا، کچھ پیسے بھی دینے پڑے ہوں گے یا کچھ بھی، اس کو تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، صرف دیکھا اور خاموش رہے۔ ان چیزوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، ان چیزوں پر مغفرت کے وعدے ہیں، اس کے مقابلے میں کسی کو عیب دیکھا اور لگا لیا۔ اسی طرح سے جو تنہائی کی مجلسیں ہوتی ہیں، چپکے سے ان کی ریکارڈنگ کر لینا اور ڈال دینا کس میں؟ میڈیا پر، یہ بھی اس میں آتا ہے، یہ بھی تجسس ہے۔ کیا ہے بھائی؟ انفرادی مجلس ہے، 2-4 ساتھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بات سمجھ آ گئی؟ تو جیسے ایک بزرگ کا وہ آیا تھا میڈیا میں اور اس کو کوئی مالش کر رہا تھا سر پر، اب وہ آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے، بھائی نجی مجلس میں آدمی ہنسی مذاق بھی کر سکتا ہے نا، چوری چپکے سے اس نے اٹھا کے میڈیا میں ڈال دیا، یہ گناہ کبیرہ ہے کیا؟ تو ہر وقت تو آدمی ایسے نہیں رہے گا بس روتا رہے اور کیا کیا کرتا رہے، کبھی اپنی مجلس بھی ہوتی ہے نا، تو اس چپکے سے کسی کی مجلس کو کیا کر لینا یہ حرام ہے۔ ایسے کوئی کھانا کھا رہا ہے تو چپکے سے اس کا وہ اٹھا لیا اور میڈیا میں ڈال دیا، اب لوگ کھانے کے وہ تبصرے بھی کریں گے کہ کتنے برتن اس کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، کیا ان چیزوں کی ضرورت ہے؟ کوئی راستے میں چل رہا ہے تو پیچھے سے کیا کر لیا، اٹھا لیا۔ یہ اب اتنا بڑا یہ جو ہے وہ وبا پھیلا ہوا ہے، یہ لگتا ہے کہ اس کی روک تھام بہت مشکل ہے۔ بارہ کوئی بچے نہ بچے، لیکن ہم کو تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے کہ کسی کی انفرادی زندگی میں کیوں ہم دخل اندازی کر لیں۔ تو اس طرح سے فرمایا کہ لوگوں تم تجسس مت کرو، کیا جی یہ فرمایا۔ تو تناجشو اس کے 2 معنی ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ بے جا ہوس مت کرو، کیا کسی کو گرانے کی کوشش مت کرو کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، تو یہ مال و دولت میں بھی ہو سکتا ہے، دنیا کے عہدوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے کو دھکیلنے کی کیا کرنا، کوشش کر لے، تو اس سے آپ نے منع فرمایا، کیونکہ اس سے ایک دوسرے سے نفرت بڑھ جاتی ہے، دلوں میں پھٹن پیدا ہو جاتی ہے، الفت و محبت ختم ہو جاتی ہے، دلوں کے اندر ظلمت آتی ہے اور امور آخرت سے غفلت واقع ہوتی ہے۔ تو تناجشو کے دونوں معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بلا ضرورت کسی کو گرانے کی کوشش کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، دوسرا مطلب یہ ہے کھود کرید کرنا، کیا جی۔ ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، فرمایا اے اللہ کے بندو تم ایک دوسرے کے ساتھ حسد بھی مت کرو۔ حسد کا بیان پہلے بھی آ گیا۔ حسد کیا ہے؟ کسی کی نعمت کو دیکھ کر اندر سے جلنا، یہ چیز اس کے پاس نہ رہے۔ کسی کی گاڑی دیکھی تو حسد آ گیا، کسی کا کارخانہ دیکھا تو حسد آ گیا، کسی کو نوکری مل گئی تو حسد آ گیا، کسی کے بچے پاس ہو گئے تو حسد آ گیا، کسی کو نوکری مل گئی تو اس طرح آپ نے فرمایا یہ حسد مت کیا کرو ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور حسد اس کا نقصان خود کو ہے، کیا تمام گناہوں کا نقصان خود کو ہے۔ حسد کرے گا دوسرے کے ساتھ، نقصان خود ہے۔ نقصان کیا ہے کہ جو حسد کرتا ہے کسی سے تو اس کی ساری نیکیاں آہستہ آہستہ اٹھا کے محسود جس کے ساتھ حسد کیا اس کے نام اعمال میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو کتنی بڑی یہ جو ہے وہ بے وقوفی ہے۔ ایک آدمی مہینے بھر کام کر رہا ہے،
اس کو تنخواہ ملی اور ڈال دیا کس کے؟ دوسرے کے اکاؤنٹ میں، پھر جس کے ساتھ ضد ہے اسی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا. کسی غریب کو ڈال دیتے تو نہ ثواب ملتا. تو ظاہر سی بات ہے، تو حسد کس سے کرے گا؟ جس سے ضد ہوگی نا. تو یہ تو حسد کر رہا ہے. اس طرح سے اس کی نیکیاں بھی ختم ہو گئی. لہذا یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے. یہ حسد باطنی گناہ ہے. کیا ہے جی؟ آپ نے فرمایا حسد. ولا تباغضوا، ایک دوسرے کے ساتھ بغض بھی مت رکھو. کیا؟ ضد مت رکھو. یہ آپ نے فرمایا کیوں؟ اس سے نقصان ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہے آپس میں انما المؤمنون اخوہ، یہ بھائی بھائی ہیں آپس میں. ولا تدابروا، کیا تدابروا؟ اس کے دو معنی ہیں. ایک مطلب ہے لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی غیبتیں مت کیا کرو. ان کی غیبتیں، بیٹھ گئے کہیں تو بس شروع ہو گیا، یہ کہاں سے کہاں موضوع پہنچ گیا. 4 آدمی 5 آدمی کہیں بیٹھ گئے، کوئی نہ کوئی تو بات چھیڑیں گے. یوں تو نہیں بیٹھیں گے سب کے سب خاموش ہیں. اس لیے فرمایا کہ تم یہ جو ہے وہ تدابرو، غیبت مت کیا کرو. کیوں؟ فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا سے زیادہ بدتر ہے. الحمدللہ. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بہت بڑا گناہ ہے. تو سنتے ہی آدمی جو ہے گھبراتا ہے، خاص طور سے جو باحیا ہو، صالح ہو، وہ تو اس لفظ کو زبان پر لانا بھی پسند نہیں کرتا ہے. تو لیکن آپ نے فرمایا یہ اشد ہے، غیبت اشد. اس کی وجہ لکھی ہے کہ وہ گناہ تو اولاً ہوتا نہیں. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. اگر کسی سے ہو گیا تو زندگی بھر ہوتا رہے گا. زندگی بھر کتنی بار توبہ کرے گا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ کیا کیا کر دے. لیکن غیبت تو روزانہ ہو رہی ہے. غیبت تو، اور اس گناہ کو لوگ گناہ سمجھتے ہیں، اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. اور اس کے لیے تو موقع تلاش کرنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، تب جا کے آدمی اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. اور وہ گناہ کرے گا ایک کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ لیکن غیبت ہوگی ہاں سینکڑوں کی. کس کی؟ جہاں بیٹھے سامنے سے کوئی گزرا تو اس کی غیبت، تھوڑی دیر کے بعد اور کوئی گزرا تو اس کی غیبت. وہ کہے گا ایزانیہ نہیں کس کو بہت زانن ہے شو وارے نیک نہ تھا یا بوٹ زور. کیا دو غیبت شروع ہو گئی. سامنے سے ایک آدمی جا رہا تھا، بس اس کا تذکرہ شروع ہو گیا. آپ اس کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں یہ تو بڑا نیک آدمی. کا بالکل آپ نہیں جانتے ہیں کون، یہ تو ایسا ہے اور ویسا ہے ایسا ہے. تو فرماتے ہیں کہ دن بھر آدمی کا سلسلہ چل رہا ہے، اور جب سے وہ ہوش سنبھالا تب سے لے کر اب تک ابھی اس میں مبتلا ہے آدمی. کیا ہے؟ اسے یہ اشد ہے. کیا؟ کیونکہ اس کی توبہ بھی نہیں کرے گا. توبہ تو تب کر لیتا جب احساس ہو، اس کا احساس بھی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا توبہ، گناہ کا توبہ تو الگ کر لیا، اللہ خیر صلی اللہ توبہ کر لی، اس کی توبہ ہوگی نہیں. کیوں نہیں ہوگی؟ اس کی توبہ تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک اس آدمی کے پاس نہیں جائے گا جس کی غیبت کی ہے اور اس سے معافی مانگے گا. اس سے ہمارے ایک بزرگ ہیں، عالم ہیں، تو اس کے پاس ایک مرتبہ 2 شخص آئے. تو انہوں نے بس تھوڑا اظہار ندامت بھی کی اور کچھ رویا بھی. انہوں نے کہا حضرت ہم آپ سے معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ کیوں، کس چیز کی معافی؟ میں آپ کو جانتا بھی نہیں، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا آپ نہیں جانتے لیکن ہم آپ کو جانتے ہیں، ہم نے آپ کی بہت مخالفت کی ہے اور غیبتیں کی ہیں. تو ان کو احساس ہو گیا. اس نے کہا کہ جاؤ میں نے معاف کر دیا. میں نے ایسے ہی ایک صاحب بیان کر رہے تھے، بیان ختم ہو گیا تو مجمع سے ایک شخص اٹھ کے آ گیا، کان میں بتا دیا ہے میری سے معافی، میری سے. اس نے کہا بھائی میں کس چیز کی معافی دے دوں آپ کو؟ تو نماز ختم ہونے کے بعد وہ پھر آیا. اس نے پوچھا اس مولانا نے اس سے کہ بھائی آپ مجھے معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں اور پہلی مرتبہ اس علاقے میں گیا ہوں. انہوں نے کہا ونوت معاش کے چمت لکھے نا، مطلب تو یہ ہے کہ ہم نے آپ کے پیچھے آپ کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے. بعض لوگ تو جانتے ہی نہیں کسی کو، تو خواہ مخواہ میں اس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، تو یہ اسے بہت مشکل ہے اور جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تب تک معاف بھی نہیں ہوگا. اور قرآن پاک نے فرمایا کہ جو آدمی غیبت کرتا ہے کیا وہ یہ پسند کرے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا جی ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا ان یاکل لحم اخیہ میتن، کہ وہ کھائے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت. فکرہتموہ، لوگوں تم تو خود اس کو ناپسند کرتے ہو، نفرت کرتے ہو. اولاً تو گوشت کھائے گا انسان کا، کس کا؟ پھر وہ بھی بھائی، پھر وہی مرا ہوا وہ بھی.
تو مرے ہوئے بھائی کا، اپنے سگے بھائی کا گوشت کاٹ کاٹ کے کون کھائے گا؟ فرمایا جتنی نفرت تم کو اس چیز سے ہے ناپسند، اور ایسی نفرت تو غیبت سے ہونی چاہیے۔ اللہ کو ایسی نفرت ہے غیبت سے، جب ایک آدمی دوسرے کی کیا کرتا ہے؟ غیبتیں کرتا ہے۔ بس اپنے زبان کو لگام لگانی چاہیے، بس تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ خیر صلی اللہ، ورنہ جو ہے وہ وہاں شرمندگی ہوگی اور کیا کیا ہوگا۔ ولا تدابرو کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرا کرو، ایک دوسرے سے مطلب معمولی باتوں پر، ذرا سی چیز پر ایک دوسرے سے ملال ہے، رنجش ہے، اور سلام کلام سب بند ہو گیا ہے۔ وہ ادھر دیکھے ادھر منہ کر رہا ہے، وہ ادھر دیکھے ادھر چہرہ کر رہا ہے، راستے میں مل گئے تو اس نے ادھر گردن رکھی، اس نے ادھر گردن رکھی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایک آدمی ادھر سے آ رہا ہے، ایک آدمی ادھر سے جا رہا ہے، اب اس سے وہ ہے بلا وجہ وہ ہے نا منہ پھیر رہا ہے، آپس میں ہے، بیٹھے گا اس نے کرنے کے لیے، کیا خام اس نے کرنا نہیں ہے۔ یہ میں نے خود دیکھا ہے، ایک آدمی ادھر سے آ رہا تھا، ایک آدمی ادھر سے جا رہا تھا، مجھے یہ معلوم تھا کہ ان دو کو آپس میں کیا ہے، رنجش بہت ہے، اب تو کیا کریں گے، اور سلام کلام تو کرنا پڑے گا۔ تو جب دیکھا وہ قریب آ کے خام ایسے بیٹھ گئے نیچے، اس لیے تو کرنے نہیں تھا، اس لیے تو یہ تب تک جب تک یہ ادھر چلے جائے وہ اٹھ کے چلا گیا ادھر کو۔ آپ نے فرمایا ولا تدابرو، تو بے تعلق مت ہو جاؤ، ایسا مت کرو، گویا کہ رنج و ملال کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، پیار محبت سے رہنا چاہیے۔ آخر میں آپ نے فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا، فرمایا کہ اللہ کے بندو تم بھائی بن کر رہو۔ کیا مطلب؟ تو یہ ہے کہ جیسے بھائی بن کر جو رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، تو ایسے تم سب اللہ کے بندے ہو، تمہارا معبود ایک ہی ہے، اللہ وحدہ لا شریک، تو تم سب اسی کے عابد ہو، اور عابدوں میں یکجہتی اور پیار اور محبت اور ہمدردی ہونی چاہیے نا۔ بھئی یہ میرا کلاس فیلو ہے، یہ میرا کلاس میٹ ہے، یہ میرا کولیگ ہے، ان کی رعایت رکھی جاتی ہے نا۔ تو اس طرح سے فرمایا کہ یہ میرا مومن بھائی ہے، تو اس کے ساتھ وہ پیار محبت رکھنا چاہیے۔ پھر جب اور صرف یہی نہیں کہ ہم صرف اللہ کے بندے ہیں، ایک ہی نبی کے امتی بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سب چیزیں ہماری مشترک ہیں، ایک ہی قبلہ ہے، ایک ہی نماز کا وہ جو ہے وہ ایک 5 وقت اس میں بھی پڑھتا ہے، یہ بھی پڑھتا ہے، قرآن پاک بھی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تمام کائنات کے مومنین ایک جسم کی طرح ہیں۔ کس کی طرح؟ المومنون کجسد الواحد، جسد واحد کی طرح ہیں۔ فرمایا کیا ہے کہ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ و ان اشتکا راسہ اشتکا کلہ، جیسے ایک جسم ہے سر سے لے کر پاؤں تک، اگر آنکھ میں درد ہو تو پورے بدن میں درد محسوس ہوتا ہے، اگر سر میں درد ہو تو پورے باڈی میں کیا درد محسوس کرتا ہے آدمی۔ تو اس طرح سے ایک دوسرے کی ہمدردی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے جو ہے وہ پیار محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، یہ فرمایا۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، فرمایا دیکھو مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے۔ کیا؟ جیسے دیوار کی اینٹیں ہوتی ہیں، تو ایک ہی اینٹ سے تو دیوار نہیں بنے گی، اس میں تو بہت ساری اینٹیں لگانی پڑے گی۔ تو یہ اینٹ لگا لی اور اس کو اس اینٹ کے ساتھ اس کو جوڑ دیا، نیچے ایک اینٹ ہے، اوپر نیچے، اور درمیان میں سیمنٹ لگا دو یا جو بھی لگا دو، گارا وارا کچھ، تو اس نے اس کو مضبوط کیا، اس نے اس کو مضبوط کیا، اس نے اس کو مضبوط کیا، اور ایک ہی دیوار تھی، ادھر سے اور اینٹیں لگا لی آپ نے، اتنی موٹی دیوار ہو گئی، بڑی مضبوط بڑی۔ تو فرمایا کہ مومن کے لیے ایسا ہی ہے، جیسے دیوار کی اینٹیں، دیوار کی یہ اس کو تھامے ہوئے ہے، یہ اس کو تھامے ہوئے ہے، دونوں میں ایسے ہے نا جوڑ۔ تو ثم شبک بین اصابعہ، پھر آپ نے شبک کیا، شبک کے معنی جال بنانا، کیا یعنی آپ نے ایسے اپنے دونوں دست مبارک کو ایسے جوڑ دیا، یہ وہ ہے کہ یہ دست مبارک کی انگلیاں اس دست مبارک کی انگلیوں کے اندر ایسے لگا دیا، جڑ گئے۔ تو یہ آپ نے ایسے کر کے دکھایا، فرمایا کہ بس ایسے، یعنی مومن کے لیے ایسا ہوتا ہے جیسے ایک اینٹ دوسرے کے لیے، اور آپ نے ایسے عملاً کر کے دکھایا، تو یہ آپ نے فرمایا۔ تو اس روایت کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم کو ان چیزوں کیا کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اب غیبت کس کو کہتے ہیں، یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اتدرون ما الغیبہ قالوا اللہ رسول عالم قال ذکرک اخاک بما یکرہ قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول قال ان کان فیہ ما تقول فقد اجتبیتہ
وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا تم جانتے ہو غیبت کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں معلوم نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اپنے بھائی کا تذکرہ اس طرح کرنا کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے تو اس کو ناگوار ہو، کیا کہ میرے بارے میں وہ ایسے سے کہہ رہا تھا، تو اس کو ناگوار ہو گیا کہ یہ لوگ کیوں کہتے تھے میرے بارے میں ایسا ایسا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے جو ہم تذکرہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں، فرمایا ہاں اگر وہ عیب اس کے اندر موجود ہے، واقعی ہے، تبھی تو غیبت ہے، تبھی تو۔ اگر اس کے اندر وہ عیب ہے ہی نہیں اور آپ نے پھر بھی اس کے بارے میں یہ کہا کہ پھر تو یہ بہتان ہے، پھر تو یہ یعنی یہ غیبت سے بھی بہت بڑا بہتان لگا دیا، بیچارے کو معلوم بھی نہیں اور آپ نے بلا وجہ اس کو بدنام کیا، یہ آپ نے فرمایا کہ بہتان ہے۔ تو اب غیبت تو ہے ہی، لیکن اگر وہ چیز میں نہیں ہے تو کیا ہے؟ بہتان بہت زیادہ خطرناک ہے، اور سزا کیا ہوگی ان کی غیبت کرنے والوں کی۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبرائيل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم رواہ ابو داود۔ یہ حضرت انس بن مالک ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انہوں نے خدمت کی ہے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جس وقت خدمت میں آئے تو 10 سال عمر تھی یا 8 سال، چھوٹا تھا۔ والد صاحب لے کر آئے کہ نہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ نے بہت اولاد دے دی ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ تو ہمارے پاس کوئی 10 سال کا لڑکا لائے گا یا 8 سال کا، ہم تو ڈانٹ دیں گے، ہم کہیں گے یہ کیا کرے گا یہاں، بیشا یہ راشن، بیشا یہ مجھے کیا پالنا، اس کو لے جاؤ۔ لیکن آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کیا رکھ لو یہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے 10 سال کا کیا کرے گا، تو چھوٹے چھوٹے کام اسے کہتے تھے فلاں کو بلاؤ، کیا تو جاتے تھے، کبھی فرماتے جاؤ ابو بکر صدیق کو بلاؤ، تو حضرت انس جاتے تھے تو بلاتے تھے اور کسی کو۔ خود فرماتے ہیں کبھی میں جاتا تھا تو بچوں کے ساتھ کھیل میں لگ جاتا تھا، کھیل میں کہا تو میں چھوٹا تھا، حضور کبھی فرماتے فلاں کام کرو، میں کہتا میں نہیں کروں گا۔ میں تو ایک مرتبہ کہیں ہم کو بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کے لیے، تو میں بچوں میں کھیلنے میں لگ گیا، اس کے بعد میں سو گیا وہیں۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے اور مجھ کو اٹھا کے جگا لیا، فرمایا کہ انس کہاں، کل میں وہیں جا رہا تھا جہاں آپ نے بھیجا تھا۔ بہرحال چھوٹا تھا، اس سے بہت ساری روایتیں ان سے منقول ہیں۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے جب پھر یہ 11 سال 12 سال 13 15 18 تو 20 سال تک کی عمر میں یہ پھر اس وقت تھے رسول اللہ علیہ وسلم کی، اسے بہت ساری حدیثیں انہوں نے نقل کر لی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جس کے اوپر 20 سال ہو وہ تو کتنا سمجھدار ہوگا اور کتنے احادیث انہوں نے نقل کیے ہوں گے۔ تو مکثرین میں آتا ہے حضرت انس بھی، مکثرین کے معنی آتے ہیں وہ صحابہ جنہوں نے بہت زیادہ روایتیں نقل کر لی ہیں، تو اس میں حضرت عبداللہ بن عمر بھی آتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس بھی آتے ہیں اور حضرت انس بھی آتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی آتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ بھی آتے ہیں۔ تو یہ 3 طبقے کیے ہیں، مکثرین اور مقسطین، درمیانہ اور مقلین، جنہوں نے بہت کم روایتیں نقل کر لی ہیں۔ تو ان میں یہ بھی ہے جن نے زیادہ روایتیں نقل کر حضرت انس فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لما عرج بی، جب مجھے معراج کرائی گئی، مررت بقوم، میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا، لہم اظفار من نحاس، میں نے دیکھا ان کے ناخن تانبے کے ہیں۔ کیا ہیں؟ ناخن جیسے ہوتے ہیں نا، تو لیکن وہ ناخن یہ نہیں تھے، وہ تانبے کے تھے اور لمبے تھے۔ کیا تھے؟ تو وہ کرتے کیا تھے؟ یخمشون وجوہہم، وہ اپنے چہروں کو ان ناخنوں سے چھیلتے تھے، وصدورہم، اور اپنے سینوں کو ہاتھ رکھ کے ایسے نوچتے تھے اپنے گوشت کو، اور خون بہ رہا تھا ان کے۔ تو فقلت من ہؤلاء یا جبرائیل، تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل امین یہ کون لوگ ہیں؟ قال ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، کہا حضرت یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے تھے دنیا میں، لفظی ترجمہ ہے جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، جو لوگوں کا۔ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ،
اور یہ لوگ ان کے آبروریزی میں لگے ہوئے تھے، یعنی ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے تھے اور ان کے عیبوں کو پھیلاتے تھے. تو اب یا اس کی سزا بھگت رہے ہیں. سزا کیا بھگت رہے ہیں؟ اپنے چہرے کا گوشت نوچ رہے ہیں اور اپنے سینے کا گوشت نوچ رہے ہیں. اللہ تبارک تعالی ہمیں ان بری بیماریوں سے کامل نجات عطا فرمائے.